ہم نے IMF کو بھی سمجھایا, میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھو, جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ملک اب یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور اکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ حکومت دوسری, یہ جو پالیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. بجائے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استحکام آئے, ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک کی ووٹ سے آئے, پبلک کے مینڈیٹ سے آئے, 5 سال کے لیے آئے, وہ پھر مشکل فیصلے کرے. مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے. اصلاحات تب ہوتی ہیں ملک میں جب پبلک ایک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو, اعتماد رکھیں گورنمنٹ میں, تب مشکل فیصلے ہوتے ہیں. جب وہ گورنمنٹ ان کو کہے کہ یہ ہم اس ملک میں سرجری کر رہے ہیں, یہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں, آپ کو شروع میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کو پبلک اس پہ اعتماد رکھے. اب ان کے اوپر کس نے اعتماد رکھنا ہے, کیونکہ جو انہوں نے کہا کہ جی میں 200 سے کم روپیہ کروں گا, آتے ساتھ اس نے کہا ڈالر کم کروں گا, پہلے تو کہا 100 سے کم کروں گا, یہ سارے انہوں نے نعرے مارتے رہے. ہم مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی بھی تاریخی, روپیہ بھی تاریخی طور پہ نیچے گرا. اس کے علاوہ جو انہوں نے وعدے کیے سب کے سامنے ہیں کہ کدھر کھڑے ہیں, لوگوں کے آج حالات کیا ہیں. تو اب ان کے اوپر تو اعتماد آنے نہیں لگا. جو کوشش کی جا رہی ہے انجینئرنگ کی, وہ یہ لوگ پھر واپس آ جائیں گے. تحریک انصاف کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. تو اس سے تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا, اور اس سے تو آگے کوئی ملک کا مستقبل ہی نظر آ رہا. تو لہٰذا ہم نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ دیکھیں جو آئین کہتا ہے, آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں. آئین جو فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ آپ صرف اگر پیسے دے ہی دیں گے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا. کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے. کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں, کاٹ کے جب نکالی جائے گی, جب ایک مینڈیٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی, وہ مینڈیٹ اس کے پاس ہوگا, وہ پھر ایک وہ سرجری کاٹ کر کے جو اس ملک کے اندر جو غلط چیزیں آ گئی ہیں, جو ہماری ملک کے اندر اصلاحات چاہیے ہیں, جو مشکل فیصلے چاہیے ہیں, جو رول آف لا, قانون کی بالادستی قائم کریں تاکہ ملک میں باہر سے انویسٹمنٹ آئے. سرمایہ کاری ہوگی تو دولت کے اندر اضافہ ہوگا, وہ دولت میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس, یہ جو قرضے واپس کریں گے, وہ دولت میں اضافہ تو ہونے نہیں لگا اگر یہ جو آج جنگل کا قانون ہے. تو وہ سب کچھ اکٹھا جاتا ہے. سیاسی استحکام, اس کے بعد اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاحات رول آف لا, قانون کی حکمرانی, یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ختم کیا جائے, اور اس کے بعد پھر سرمایہ کاری ہو, اور اس کے بعد اس ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو, اور اس کے بعد ہم اپنے قرضے واپس کریں اور خوشحالی آئے پاکستان میں, لوگوں کو نوکریاں ملیں, بے روزگاری ختم ہو, دولت میں اضافہ, لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. تو وہ تو شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے. اور مجھے جو افسوس ہے اس وقت اور خوف آ رہا ہے کہ ابھی تک جو پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اور پلان بنا ہوا ہے, اور وہ جو پلان ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آخر میں ہم نے IMF کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ ہے شدید مشکلات میں ہے, اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیں اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے. صحت کارڈ کو کئی جگہ ختم کیا جا رہا ہے. یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے, مڈل کلاسز کے لیے, سفید پوش کے لیے, کہ اتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کارڈ کہ 10 لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی ہسپتال میں علاج ملنا چاہیے, اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے. اور دوسری چیز ٹارگٹ سبسڈی جو ہم لانے لگے تھے, کہ بجائے آپ سبسڈائز ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی اتنی قیمت کا خریدے اور ایک بیچارہ غریب آدمی بھی اتنے خریدے یا رکشہ والا بھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹارگٹ سبسڈی ہونی چاہیے, جو ہمارا پلان بنا ہوا تھا اور ہم پوری تیار کیا ہوا تھا کہ ہر طبقے کے لیے جو نچلا طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے, اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنا جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں. لیکن اگر
آپ کم قیمت کریں گے تو سب کے لیے وہ قیمت نہ ہو. نچلے طبقے کو سستی دیں اور جو پیسے دے سکتے ہیں وہ پوری قیمت دیں, جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ پلان بھی بڑا ضروری ہے نچلے طبقے کو موجودہ مہنگائی سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ بھی ہم نے اپنی بات کی ہے, ہوتا یا نہیں میں نہیں جانتا. آخر میں صرف اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. آپ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلنٹ الیکشن سے, جس طرح کی یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں, اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پہ لگانا ہے, ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے. اور 14 مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے, یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا. یہ برداشت کر سکتی ہے قوم یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی. میرے خیال میں یہاں ایک ایسا حالات ہو جائیں گے جو سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے, جیسے سری لنکا میں حالات ہو گئے تھے. اور عجیب چیز سن رہی ہے کہ سری لنکا کے آج ہمارے سے بہتر حالات ہو گئے ہیں. یہ بھی آپ ذرا آپ کو دھچکا لگے گا سن کے.